کہ میٹر نہ لگے، لیکن لوگوں کو اس قابل بنایا جائے کہ ان کی مالی حیثیت بھی عمر صاحب کی انٹی اور ان کی بہن کے برابر ہو، تب تو ان کا بل دینا مناسب بنتا ہے۔ لیکن آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو ریاست جموں کشمیر کے عام آدمی کے ساتھ نام بنائے تو مناسب رہے گا۔ مجھے لگتا ہے عمر صاحب کو غریب لوگوں کی غربت کا اندازہ نہیں۔ ایک کہاوت ہے بڑی پرانی، بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ ایک زمانے میں کوئی قید پڑ گیا، اور جب قید پڑ گیا تو کوئی وزیر بادشاہ کے پاس گیا کہ حضور لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، کہا ان کو دودھ چاول اور چینی بھی نہیں ملتی۔ وہ اس وقت کے حاکم اور بادشاہ کو لوگوں کی مشکلات اور لوگوں کی پریشانیوں کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، کیونکہ وہ زمین کو نہیں تھا۔ ہم نے ہمیشہ یہی کہا کہ عمر صاحب کی جو سرکار بنی ہے، جو نیشنل کانفرنس کی سرکار یہاں بنی ہے، یہ دھوکے کی بنیاد پہ ہے، جھوٹ کی بنیاد پہ ہے۔ انہوں نے الیکشن لڑا بی جے پی کے خلاف، اور بی جے پی کے خلاف الیکشن لڑ کے پرسوں جناب 8 ممبروں نے ووٹ ہمیں دیے۔ اچھی بات ہے۔ آپ کون ہیں میں تو نہیں جانتا۔ اب یہ تو ہم نے تو ووٹ، ہمارے لوگوں نے ووٹ یہاں تو این سی کے ایم ایل اے کو دیے تھے، اب این سی کے ایم ایل اے صاحب نے ووٹ بی جے پی کے کینڈیڈیٹ کو دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس وقت تو کہتے تھے کہ یہ جناب بی جے پی کو ووٹ دینا جو ہے یہ جہنم میں جانے کے برابر ہے۔ میں کوئی ترجمانی کسی کی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس وقت یہ کہنا کہ بی جے پی کو ووٹ دو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، آج جب آپ لوگوں نے بی جے پی کو ووٹ دیے تو آپ کون سی جنت میں رہ گئے؟ آپ نے کھلواڑ کیا، آپ نے جھوٹے وعدے کیے، آپ نے عمر صاحب کہا کہ ہم 370-35 سے جب تک واپس نہیں آتا ہم یو ٹی کا چیف منسٹر نہیں بنیں گے۔ آپ یو ٹی کے چیف منسٹر بنے، کل پرسوں سے ایک نیا شگوفہ چھوڑ رہے ہیں کہ جناب اگر اسٹیٹ نہیں بنی تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ ہم آپ کی سرکار کو نہیں گرانا چاہتے، لیکن آپ کی سرکار اتنے اس مقام پہ پہنچ گئی ہے کہ وہ خود کی خود گرنے والی ہے۔ ہم نہیں گرانا چاہتے، لیکن وہ خود اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں کہ اب کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ان کو لائے، ان کو توڑے، ان کو گرائے، وہ اپنے وزن سے خود گر جائے، کیونکہ انہوں نے جو وعدے کیے لوگوں کے ساتھ، لاکھ لوگوں کو روزگار دیں گے۔ کتنے لاکھ لوگوں کو آپ کے گاؤں میں کتنے لوگوں کو نوکریاں ملی ایک سال میں؟ آپ کے علاقے میں کتنے نئے پرائمری، مڈل اور ہائی اسکول بن گئے؟ آپ کے علاقے میں کون سا نیا تعمیر و ترقی کا کام شروع ہوا؟ یہاں تو جو ایک نظام میں عام لوگوں کو کام ملتا تھا اس میں بھی چوری کے سوائے کچھ نہیں ہے۔ یہاں نریگا عام آدمی کو ملتا تھا، پچھلے 1 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ نریگا کے کاموں پہ ہی سیاست ہو رہی تھی۔ پچھلی بار میں آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ افسروں کو کسی کی گود میں نہیں بیٹھنا چاہیے، افسروں کو اپنی افسری کرنی چاہیے، اور جس دن وہ پھنستے ہیں اس دن ان کے ساتھ کوئی سیاستدان کھڑا نہیں ہوتا۔ آج ایک صاحب یہاں پھنسے، سسپینڈ ہوئے، آج کوئی لیڈر ان کے ساتھ نہیں ہے۔ لہذا میرا کہنے کا مطلب یہی ہے، میں یہاں اس مقام سے کہنا چاہتا ہوں، آپ جو ہمارا بی جے پی کا کیڈر یہاں پہ ہے، آپ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ ہم جس چیز کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے علاقے کی ترقی کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے علاقے کی ترقی کے لیے آئے ہیں۔ ہم سچ کی سیاست پہ، ہم جھوٹ پہ نہیں ہیں۔ ہم بی جے پی میں ہیں، جن کے 12 بجے ہیں، ہم رات کو جا کے 12 بجے بی جے پی سے نہیں۔ میں جب الطاف بخاری صاحب کے ساتھ تھا، میں نے کہا الطاف بخاری صاحب تعلق جائز ہونا چاہیے، ناجائز تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کیا مطلب تمہارا؟ میں نے کہا اگر بی جے پی کے ساتھ کوئی رشتہ رکھنا ہے تو پھر شرع عام بی جے پی کے ساتھ رکھنا ہے، اگر نہیں تو یہ رات کے اندھیرے میں چھپ کے جو رشتے ہیں
उससे मेरे जैसा आदमी कम से कम नहीं करे। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस का वजीर आला, आज का वजीर आला कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार में होम मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसकी तारीख 1947 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा देने की है। इस जमात ने लोगों को हमेशा धोखा दिया। इलेक्शन में आते हैं, इलेक्शन में आके कहते हैं हम मुसलमानों को अलमबरदार हैं, हम इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, हम रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की बिका की बात करने वाले हैं, हम रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के ऑनर और डिग्निटी की बात करने वाले हैं। और इलेक्शन होता है, शाल उठाते हैं तो दिल्ली पहुंच जाते हैं। मैं नहीं कहता कि आप दिल्ली के साथ तल्लुकात मत रखो, लेकिन आपको स्टैंड वही होना चाहिए अमित शाह, मोदी जी के लिए जो आपका इलेक्शन में लोगों के सामने कि लोगों ने आप पे एतबार किया कि ये हमारे हकूक की लड़ाई दिल्ली के साथ लड़ेंगे। यही था ना बात कि ये रियासत वापस लाएंगे, यही 370 वापस लाएंगे, यही हमारा दफा वापस करवाएंगे, ये हमें रोजगार दे, यही बात थी ना। और आज सरकार में कुर्सी पे बैठ के, कुर्सी पे बैठने से पहले आप एक स्टेज है और अल्लाह आज ही अपने फौज के चले आए। तो आपसे मैं गुजारिश करूँगा होने वाली कि आप लोगों को मिल के मैं थोड़े दिनों के बाद दोबारा से मीटिंग भी रखूंगा, आपसे मुलाकात भी होगी। आप जो हमने तंजीम बनाई है उसको सारे शुमाल के काम करना, लोगों के मसाइल हल करने के लिए एक हो जाए, मिल के काम करें। मैं आपको यकीन दिलाऊंगा आपकी तकलीफ में हम नहीं बढ़ने देंगे। आपके मसाइल को हल करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं इसी पे अपनी बात कर रहा हूँ।